بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 7ویں آیت۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، مادر موسیٰ کو ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی کہ اے مادر موسیٰ اپنے بچے کو دودھ تو پلائیے۔ انرضی ہے واوحینا الی، دیکھیں وحی کا لفظ ہے وحی، ہم نے وحی کی اے مادر موسیٰ اپنے بچے کو دودھ پلائیے۔ آپ کو خوف ہے یہ فرعونی قتل کر دیں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جیسے تابوت میں لکڑی کا تابوت بنائیے، اس میں ڈالیے، پانی میں چھوڑ دی، تابوت میں رکھیے اور پانی میں چھوڑ دی۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پانی میں ڈالنے کے بعد ڈریے گا مت، دل ملول بھی مت ہو جائیے گا، رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو جائیے گا۔ کیوں؟ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بچے کو واپس پلٹا دوں گا، اور صرف واپس نہیں پلٹاؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے قرار دے دوں گا۔ اب دیکھیں دو چار باتیں ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف۔ یاد رکھیے کہ وحی کے بہت سارے معنی ہیں۔ وحی کا معنی صرف یہ نہیں کہ جناب جبرائیل آئے اور وحی لے کر آگے، نہیں، وحی کا معنی اشارہ کرنا بھی ہے، وحی کا معنی خیال کا آنا بھی ہے، وحی کا معنی سرگوشی کرنا بھی ہے، ایک دوسرے سے سرگوشی کرنا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ کوئی خیال آ گیا، شاعروں کو تھا وحی نازل ہوئی، کیا آپ آپس میں نہیں بات کرتے، کوئی ایسی بات کرتا ہے انہونی سی، اب کہتے ہیں اس کو وحی آئی تھی کیا؟ تو اس کا مطلب وحی کا عام معنی بھی ہے، وحی کا خاص معنی بھی۔ تو یہاں کوئی کہہ سکتا ہے جب میں کہوں کہ وحی کی، اللہ نے کہا بھائی وحی آنے کا مطلب کہ خیال آیا، کیونکہ واقعی خیال کو بھی عربی میں وحی کہتے ہیں، وحی آیا۔ ایک شاعر اچھا سا شعر لکھتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھ پہ الہام ہوا بھائی، ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام معنی ہے، وحی کا معنی استعمال ہوتا ہے، عام معنی میں بھی، قرآن میں بھی استعمال ہوا یہ لفظ، یاد رکھیے گا، وحی کا عام معنی میں بھی۔ ہم نے چیونٹی کی طرف وحی کی، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، گھر بنا جا کے اپنا، ہے نا۔ تو وہی کیا مطلب، یعنی اس کو اس گمان پہ ڈال دیا، اس خیال پہ ڈال دیا، اس کو خیال دے دیا، یعنی اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کرو، اسے بھی وحی کہتے ہیں۔ فطرت میں ایک بات کا ڈال دینا، کہ وحی کر دی ہم نے، جاؤ ایسا کام کرو، ہے نا۔ خیال آ گیا، قیاس آ گیا، گمان آ گیا، وحی آ گیا، بہت سارے معنی وحی کے۔ خیر، تو کوئی کہہ سکتا ہے اگر میں کہوں کہ وحی کی جناب مادر موسیٰ پہ اللہ نے کہا، وحی کا مطلب ہے خیال آ گیا دل میں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، خیال آ گیا، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مختصر سا تیزی سے، ایک تو مجھے چلنا پڑے گا، وقت کی تنگی ہے، وقت کے پیش نظر بہت تیزی سے چلنا پڑے گا، کہ فرعون کو اس کے علماء نے خبر دے دی کہ تیرا بیڑا غرق کرنے والا آنے والا ہے نا، موسیٰ آنے والے اور تیرا دھڑم تختہ ہونے والا ہے۔ یہ کس نے خبر دی؟ فرعون کے نجومیوں نے، علماء نے، اس کے دربار میں۔ اچھا یہ بتائیے کب کی خبر دی؟ ماضی کی خبر دی یا مستقبل کی خبر دی؟ آنے والے ہی آ گئے تھے، مستقبل کی خبر دی۔ عجیب بات ہے جناب، عجیب بات ہے۔ جب قائل ہوئے تو فرعون کے علماء کے قائل ہوئے کہ وہ علم غیب رکھتے تھے، مستقبل کی خبر دے رہے ہیں نا۔ کب کی خبر دے رہے؟ مستقبل کی، جو ابھی ہوا نہیں، غیب کی خبر دے رہے۔ نمرود کے علماء نے اس کو خبر دے دی تھی ابراہیم کے آنے کی۔ عجیب ہے معبود، یہ تیرا عجیب نظام ہے کہ تو کافروں کو تو علم غیب دے رہا ہے، مومنوں کو نہیں دے رہا ہے نا۔ مستقبل کی خبر دے رہے، علم غیب ابھی وہی نہیں کرے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے وحی کا معنی، میں نے کہا وحی کی، کہا نہیں یہ تو خیال آنے کے معنی میں۔ اچھا چلیے ابھی آپ کا خیال دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا خیال آیا، اور کیوں خیال ہے کہ آپ جانتے نا کہ فرعون نے پہرے لگا دیے تھے، میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، آنے دو۔ کہا ہے گا کہ بنی اسرائیل میں کیا نام ہوگا؟ موسیٰ۔ کس گھر میں؟ کا یہ نہیں پتا، گھر نہیں پتا، خاندان نہیں پتا، بنی اسرائیل میں۔ اچھا کوئی بات نہیں، بنی اسرائیل میں آئے گا نا، جا گھس جاؤ بنی اسرائیل کے گھروں میں، جو بھی حاملہ عورت ہو پیٹ چاک کر ڈالا، مار دو بچہ۔
یہ بھی کام ہو گیا، کعبہ الگ الگ کر دو، ان کی مردوں عورتوں کو الگ الگ کر دو. اب بتاؤ کیسے آئے گا؟ آنے ہی نہیں دوں گا، آنے ہی نہیں دوں گا. بٹھا دیا پہرا. قابلائیں تو سمجھتے نا، وہ دائی جس کو ہم کہتے ہیں، قابلائیں بٹھا دی گھروں میں جاسوس. دیکھتے رہنا، خبردار کہیں آثار حمل ظاہر نہ ہو. تو کیا جناب موسیٰ کا گھر محفوظ ہے؟ نہیں نا، وہاں بھی موجود ہے. لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کے آثار پیدائش کو پوشیدہ کر دیا. ایک نتیجہ دیں گے آپ کو، ایک نتیجہ دیں گے. پوشیدہ کر دیا نا، ظاہر نہیں ہونے دیا. قابلائیں روز خبر دیتی رہی، نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یعنی اس نے اپنی قدرت کا منظر دکھایا نا، قدرت کی نشانی دکھائی کہ میں قادر ہوں. رحم مادر میں ہے موسیٰ، ظاہر نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ ہر نبی کا ماں کے، ہر نبی کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی ان کی ماں کے، ان کے آنے سے پہلے آثار ظاہر. کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو لے لیے آثار ظاہر ہوئے. دو شخصیتوں کا صرف مثال دوں گا آپ کو تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اور گمراہی سے بچ جاؤ. 14 شعبان کا سورج غروب ہوا، 11ویں امام نے اپنی پھوپھی کو بلایا، جناب حکیمہ خاتون کو. ایسے ہی ہوا نا کہ تشریف لائیے. اور حکیمہ خاتون کون؟ معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن، معصوم کی پھوپھی. یعنی جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا رشتہ ہے نا، ایک امام کی بیٹی، 2 اماموں کی بہن، ایک امام کی پھوپھی. ایسی ہے نا جناب حکیمہ خاتون بھی بالکل یہی. ایک امام کی بیٹی، 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی. یہ رشتہ ہو گیا نا جناب حکیمہ خاتون کا. بلایا، جب حکیمہ خاتون تشریف گئے تو کہا پھوپھی جان جائیے حجرے میں جناب نرجس کے. آج وہ شب ہے جس کی صبح اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. بالکل عقلی بنیادوں پہ بتائیں گے آپ کو، ساتھ دیجئے گا ہمارا. عقلی بنیادوں پہ بتائیں گے، مسئلے کو حل کر کے جائیں گے. جناب حکیمہ خاتون حجرے میں داخل ہوئی، پھر واپس آ گئی. کہے میرے سید و سردار، اے میرے بھتیجے، اے میرے امام، میں تو کوئی آثار نہیں پا رہی. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. میں نے روایت میں تحریف تو نہیں کی. یہی ہے نا، یہی ہے. واپس آ گئے، نہیں پاتی کوئی آثار ولادت کے. مسکرا کے جواب دیا امام نے. یہ نہیں کہا کہ آثار ظاہری نہیں ہوتے. یہ کب کہا؟ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ مسکرا کے جائیے، یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ اگر ایک معصوم کی آمد کے آثار کو چھپایا گیا تو کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کا ماحول، عباسیوں کا پہرا چاروں طرف، گھر میں جاسوس آئے قابلاؤں کی صورت میں. کیوں؟ عباسی چاہتے ہیں کہ بارواں نہیں آئے، اللہ چاہتا ہے کہ آئے. جیسے فرعون چاہتا تھا کہ نہ آئے، اللہ چاہتا تھا کہ آئے. اور جس کے آثار کو ظاہر کرنا تھا، کعبے میں موجود، مسجد الحرام میں موجود درجنوں لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں مادر حیدر کرار اس شان سے آئی تھی کہ اس نے خلاف کعبہ کو تھام کے رحم مطہر کو کعبے کی دیوار سے چسپاں کر کے دعا کی تھی، اے اس گھر کے رب، اے اس گھر کے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری توحید پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پر، تیرے انبیاء پر. اے میرے معبود، تو جانتا ہے کہ میرے رحم مبارک میں کون سا بچہ پرورش پا رہا ہے. اس کی آمد کو مجھ پر آسان کر دے. اب سمجھ میں آیا کہ کسی کے آنے کو اتنا نمایاں کر کے بتا دیا، کسی کے آثار کو چھپا کے بتایا کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کا وعدہ ہے موسیٰ آئے گا تو پھر آئے گا. عباسیوں کا پہرا تھا، لہذا اپنے عقلی گدے نہ لڑاؤ، ڈٹ
تجزیہ کرو تاریخ کا تو تمہیں معلوم ہو کہ قدرت الہی کہاں کہاں اپنی نشانیاں ظاہر کرتی ہے۔ آئیے اب پس منظر سمجھ میں آ گیا، پس منظر سمجھ میں آ گیا کہ پہرے 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 جناب موسیٰ آ گئے۔ اب ڈر رہی ہے ماں کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے چھپاؤں، بچوں کو کیسے چھپائیں گے بھائی۔ اب وہی آئی، کہتے ہیں ہمارے دوست خیال ہے، چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ خیال آ گیا ہے، خیال آ گیا کہ بچوں کو دودھ تو پلاؤ، پھر خیال آیا کیسے بچائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہی کی، کہہ رہے خیال تھا، اچھا چلو بھائی آپ کی مان لی خیال تھا، خیال آیا کہ ایک لکڑی کا تابوت بناؤ اور گھر کے پیچھے سے دریا بہ رہا ہے، پیچھے سے چپکے سے وہ تابوت پانی میں ڈال دو، خیال آ گیا ہے نا۔ کہتے ہیں خیال ہے فلقی ہے فی الیم، ہم نے وہی کی، مادر موسیٰ کی طرف بچے کو دودھ پلائیے، مت ڈریے، اگر خوف ہے تابوت میں رکھیے، پانی میں ڈال دیجیے۔ پانی میں ڈالنے کے بعد ولا تخافی ولا تحزنی، یہ بھی خیال آیا کہ مت ڈریے گا، خوف زدہ نہ ہو جائیے گا، محزون مت ہو جائیے گا۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ بتاؤ، یہاں تک تو خیال تھا ہے نا، ماں کو خیال آیا دودھ پلاؤ، ماں کو خیال آیا بچے کی جان بچانے کے لیے تابوت بناؤ، ماں کو خیال آیا کہ بچے کو پانی میں ڈال دو کہیں تو جائے گا، آگے والا خیال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان رادوہ الیکی، بے شک ہم آپ کے بچے کو واپس پلٹائیں گے، اس کا تعلق خیال سے نہیں خبر سے ہے۔ خبر دی گئی ان رادوہ الیکی، ہم آپ کے بچے کو آپ کو واپس پلٹائیں گے۔ اب بھی یقین نہیں آیا تو پھر آخری آیت کا جملہ سنو، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ خیال نہیں، گمان نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم آپ کے بیٹے کو رسول بنائیں گے۔ خبر خبر خبر، آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں مادر موسیٰ کو، کیوں اعتبار نہیں؟ عجیب منطق ہے، اللہ کافروں کو تو مستقبل کا علم دے اور جو اس کے نمائندے ہوں انہیں مستقبل کی خبر نہ دے۔ مادر موسیٰ نبی نہیں، پیغمبر نہیں، امام نہیں، ان میں سے کوئی منصب نہیں ہے، لیکن معبود بتا رہا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہوگا تمہارے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں موسیٰ کی ماں کا علم زیادہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب معلوم ہوا کہ کون سی وحی کی گئی تھی، یہ خیال نہیں تھا، یہ سرگوشی نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ خبریں دی گئی تھی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور واپس پلٹایا کہ نہیں پلٹایا۔ اب آئیے ایک مثال اور دے دیں آپ کو، خیبر میں ایک بچہ پیدا ہوا، سمجھدار ہوا، چلنے کے قابل ہوا، اس کی ماں بڑی عالمہ، ماں پیار کرتی تھی بچے کو، سمجھدار ہوا، بتاتے تھے تجھے خبر دے رہی ہے، کوئی تجھے شکست نہیں دے سکتا، کوئی تجھے پچھاڑ نہیں سکتا، کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا، آرام سے میدان میں جانا، بس ایک آدمی کے مقابلے پہ نہ جانا۔ بچے نے پوچھا، سنیے، بچے نے پوچھا، ایک مطلب بتانے جا رہے ہیں آپ کو، خیبر تو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایک مطلب بتانا ہے، واقعات کی تکرار کرنا مقصد نہیں ہے۔ کہا کہ نشانی، بچے نے مجھے کوئی نشانی، ہاں نشانی تجھے دو بتاتی، یاد رکھ، وہ جب تیرے مقابلے پر آئے گا نا تو لکڑی کا دستہ علم کا، یعنی پرچم کا، یوں کہیے پرچم کا لکڑی کا دستہ چٹان میں گاڑ دے گا، لکڑی کے دستے کو چٹان میں بنی پتھر میں گاڑ دے گا، اور اپنا نام حیدر بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا، فرق ہے اس میں، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا، نہیں، اس نے کہا اپنا نام حیدر بتائے گا۔ ایسا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ اطمینان سے جاتا تو اسے معلوم تھا مجھے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا، ہر میدان سے کامیاب آتا تھا، ہر میدان سے کامیاب، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بچہ خانہ کعبہ سے آیا، نام رکھا گیا علی، اور کس نے نام رکھا؟ نام رکھنے والا اللہ، رسول نے بتا دیا کہ نام آ گیا اس کا، کیونکہ اعلیٰ ترین جگہ سے آیا، اس کا نام ہے علی۔
ابو طالب نے کہا بس جب نام آ گیا تو ہم کیوں نام رکھیں، علی نام ہو گیا۔ ماں نے کہا ایک نام میں بھی رکھوں گی، تو منع کر دیتے نا ابو طالب کہ بھائی نام آ تو گیا، ہو گیا علی نام وہاں سے آ گیا، اب کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ چچی جان نام آ گیا بس، نہیں ماں ہے نا، ماں کی کہا اچھا ٹھیک ہے ماں ہے رکھ لیجئے نام آپ بھی۔ واقعی اپنی جگہ کلہ اشدر کو چیرنے کا، لیکن نام کس نے رکھا؟ نہ رسول نے رکھا، نہ جناب ابو طالب نے رکھا، نام کس نے رکھا؟ ماں نے۔ حیدر، حیدر علی کی بات نہیں کر رہا، علی نام تو وہ رکھا نا، حیدر نام کس نے رکھا؟ اب آئیے جتنے مقامات پہ علی میدان میں گئے یا جہاں بھی تعارف کرائے انا علی ابن ابی طالب، میں کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب کا بیٹا علی، ابو طالب کا بیٹا علی۔ ہر میدان جنگ میں یا جہاں بھی تعارف کرایا اپنا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی، علی علی، ہر جگہ اپنا نام علی بتایا، کہیں دوسرا نام استعمال نہیں کیا، اور اس سے پہلے تاریخ میں ہے بھی نہیں کہیں کہ علی نے اپنا یہ نام استعمال کیا۔ اب دیکھیے جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب بتانا چاہ رہا ہوں، خیبر کی تفصیل چھوڑ دیجئے، بس اتنا ہوا کہ ایک آواز 40ویں دن کانوں میں آئی، مرحب کے، مرحب ذرا سا چونکا کہ آج للکار 39 دن سے الگ ہے۔ دیکھیں ہم تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، کسی کو ظاہر کے خواہ مخواہ میں طنز کرنا باتیں کرنا، ہم تو سیدھی سیدھی سی بڑی عزت سے نام لیتے ہیں کہ 39 دن تک جو بھی تھا عزت سے آتا رہا، عزت سے جاتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ حالانکہ میں اپنے مجمع میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی عزت سے آتے تھے، عزت سے چلے جاتے تھے۔ جب آتے تھے وہ کھڑکی کھولتا تھا، اپنا بھیانک منہ نکالتا تھا، پوچھتا تھا کون، تو یہ دیکھ کے کہتے تھے کوئی نہیں، چلو چلو واپس۔ عزت سے آئے اور عزت سے، ہاں ہم کیوں خامخواہ میں اپنی زبان خراب کریں، تاکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو جائے کہ ہم کتنی عزت سے بات کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے کتنے احترام سے بات کر رہے ہیں۔ اب اس احترام پہ بھی آپ چڑھ جائیں تو میں کیا کروں؟ اگر یہ عزت بھی آپ کو پسند نہیں آئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو عزت سے نام لے رہے ہیں، عزت سے گئے، عزت سے۔ لیکن 40ویں دن جو لہجہ تھا یہ ذرا علیحدہ تھا۔ اس نے کہا آج آنے والا کچھ ہے۔ اب اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون، اور جو کھڑکی کھولی لرز گیا، ڈر گیا۔ پہلی نشانی سامنے آئی، کیا؟ آنے والا اپنی سواری سے اترا اور ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے دستے کو چٹان میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے محمد علی محمد پر، ایسا ہے؟ گاڑ دیا۔ پہلی نشانی سامنے آئی، اب تعارف کرا، پوچھا آنے والے، اپنا تعارف کرا ہے کون، تو کہہ دیتے نا علی کہ میں علی ہوں۔ نہیں نہیں، یہاں علی کی عظمت اپنی جگہ، یہاں علی بتا رہا ہے کہ اگر تیری ماں نے تجھے بتایا تھا تو میری ماں تیری ماں سے زیادہ بڑی عالمہ تھی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے علی جانتے تھے کہ آج کے دن کے لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اس لیے جیسے اس نے پوچھا آنے والے تعارف کرا تو علی نے جھوم کر کہا سمیت امی حیدرہ، میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ پانی نہیں، پانی نہیں۔